الله جل جلاله رب العباد المنفرد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان ترین بنا رکھا ہے. بس ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک کھلے عام اوپن چیلنج، ایک کھلی دعوت رب کائنات نے اپنی کائنات میں مقیم تمام انسانیت کو نزول قرآن سے لے کے تا قیام قیامت واضح طور پہ فرما دی کہ یہ کتاب مشکل نہیں، آسان ترین ہے. شرط یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو. آج ہم اپنے اس موضوع کے حوالے سے کہ قرآن مجید ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اپنی پہلی نشست کا آغاز کر رہے ہیں. اور میں نے اس آغاز کے لیے موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ کا انتخاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان اس سورہ کو روزانہ 5 اوقات میں ضرور تلاوت کرتا ہے. ہر انسان کو یاد ہے. میری کوشش ہوگی کہ کچھ ایسی جزیات، کچھ ایسے پہلو جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں تک نہ پہنچے ہوں، میں اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام سننے والے محترم ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. میں نے یہیں پہ اپنے بڑھتے ہوئے لفظوں کو روک لیا، پوری سورہ کی تلاوت نہیں کی، کیونکہ آگے بڑھتے بڑھتے میری ذہن میں، میرے گمان میں فوری طور پہ خیال ابھرا کہ عام طور پہ ہم لوگ بقیہ آیات یا الفاظ یا قرآن مجید کے جو پہلو ہیں ان پہ تو توجہ دیتے ہیں، لیکن ایک عام انسان قرآن کریم کی اس پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ وہ توجہ نہیں دے پاتا جو اسے دینی چاہیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، رحمان کے نام سے، رحیم کے نام سے. 7 نام اللہ کے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. اس طرح کے تراجم ہر انسان کے ذہن میں ہیں، اور بزرگوں نے بتایا، علماء کرام نے بتلایا کہ کوئی بھی کام کرو، کسی بھی کام کا آغاز کرو، دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، سب سے پہلے تمہارے لبوں سے کیا نکلنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کا ترجمہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے. جب وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے دل میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ یہ اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس کے نام سے میں اس کام کو شروع کرنے لگا. یہی ترجمہ ہے.
اور میں لغت کے دقیق مسئلوں میں پڑے بغیر اپنے سننے والوں کی خدمت میں بس یہ عرض کروں گا اس حوالے سے کہ بسم اللہ میں اسم سے پہلے عربی کے مطابق جو با ہے یا ہمارے اردو کے مطابق جو بے ہے، اس بے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع یا اللہ کے نام کی مدد سے یا پھر اللہ کے نام کے ساتھ، یہ تراجم ہم جتنے بھی یہ لے رہے ہیں نا، یہ اس عربی کے مطابق با اور عام فہم لفظوں میں ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے یہ جو بیزر بھی آ رہی ہے، جو اگر قرآن مجید کا تلفظ آپ کے سامنے موجود ہو نا، بغیر دقائق میں پڑھے بغیر، مشکلات میں پڑھے بغیر، یہ جو شروع ساتھ یا سے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، یہ اس بیزر بی کی وجہ سے ہے جو اسم سے پہلے ہے۔ اچھا، اب معلوم یہ ہوا کہ لفظ اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تصور ذہن میں لائیے، جیسے تصور ذہن میں آئے گا آپ کو معلوم ہوگا اسم بعد میں آ رہا ہے، بیزر بھی پہلے آ رہی ہے۔ وہ جو ساتھ یا اس کی مدد یا جس سے شروع کر رہے ہیں وہ پہلے ہے، اسم بعد میں ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رحمان رحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اس سادہ آسان ترجمے پہ جو متفق کا عالم اسلام کا متفق کا علماء کرام کا متفق علیہ ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، اللہ کی نام کی مدد سے، رحمان سے، رحیم سے، یا پھر جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ میں بس یہیں پہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ رب کائنات نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہا۔ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ نہ صرف میری کتاب کا آغاز بلکہ دین کے، دنیا کے کسی بھی کام کا آغاز کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ کہنے والا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے اسم سے آغاز کرو، اللہ کے اسم کی مدد سے اپنے کام کو شروع کرو، اللہ کے اسم سے، رحمان کے اسم سے، رحیم کے اسم سے میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے اسم سے، رحمان کے اسم سے، رحیم کے اسم سے میں اس کام میں مدد چاہتا ہوں، تعاون چاہتا ہوں۔ کوئی سوچنے والا، سمجھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت کے طور پہ ہے، جبکہ پہلی آیت کے طور پہ یا آغاز کے طور پہ شان نزول کے لحاظ سے تو اقرا بسم ربک الذی خلق تھا، یہ پہلی آیات تھی۔ تو محترم سامعین، اقرا بسم ربک الذی خلق میں بھی یہی فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے اسم سے جس نے خلق کیا۔ وہاں بھی یہی حکم دیا کہ اسم کے ذریعے سے پڑھ، یہاں پہ بھی یہی بتلایا کہ اگر کام کو شروع کرنا ہے، کوئی بھی کام ہے، آغاز اللہ رحمان اور رحیم کے اسم کے ذریعے سے کرو گے۔ اور بڑی آسان سی بات ہے، مسمى کا اسم ہوتا ہے، اسم خود ذات نہیں ہوتی۔ یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں سمجھانے لگا، میں مثال سے بھی سمجھا دوں گا، اس میں آپ نے بہت زیادہ الجھنا نہیں میری اس بات میں۔ اسم خود ذات نہیں ہوتی، ذات کا اسم ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری ذات اور ہے، اس ذات کی پہچان کے لیے اسم اس کے علاوہ ہے۔ میری ذات کے حوالے سے مسمى کہا جائے گا، اور جو بھی میرا نام ہے اسے اسم کہا جائے گا۔ اور پھر جو ایک ذاتی نام ہے، کچھ صفاتی اسما ہے۔
صفاتی اسما کے حوالے سے مثال کے طور پہ کوئی شخص بہت سخی ہے، بہت سخاوت کرتا ہے، اس حوالے سے اس کا صفت وہ مشہور ہو جائے، اسے کہا جائے گا یہ بڑا سخی ہے۔ کوئی شخص کاریگری کرتا ہے، معمار ہے، صنعت و حرفت کا کام کرتا ہے، ہر شخص اپنی اپنی صفت کے ذریعے سے بھی اپنا ایک ایک اسم رکھتا ہے، اور ان صفاتی اسما کے علاوہ اس کا ایک ذاتی اسم بھی ہوتا ہے، کسی بھی آدمی کا ذاتی اسم بھی ہوتا ہے۔ لیکن اسم بہرحال مسمى نہیں ہے، مسمى کا اسم ہوتا ہے۔ میرا اسم، میرا نام میں خود نہیں، میرا نام میری پہچان ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مجھے پہچاننے کے لیے جو دوسرے لوگوں نے جس چیز کا وسیلہ اختیار کرنا ہے وہ میرا اسم ہے۔ اور ذہن میں رہے کہ اسم کے لیے تصور کا ہونا ضروری ہے۔ جس شے کا تصور آئے اس کا اسم ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، جس کا تصور نہ آ رہا اس کا نام نہیں رکھا جاتا۔ یہی ذات ہے، اسی کو ذات کہتے ہیں۔ میں فلسفے میں الجھائے بغیر صرف اتنا ہلکا سا اس بات پہ زور دیتے ہوئے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اسم اور مسمى ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی میرے ذہن میں آئی اسی سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 31ویں آیت میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس نے تعلیم کیے آدم کو اسماء کلہا، سب کے سب، ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر انہیں پیش کیا ملائکہ پر۔ فقال، بس رب کائنات نے کہا انبئونی، تم بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کے نام تم مجھے باسماء ہؤلاء، اسماء ہؤلاء ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، جس وقت دوسرے سورے کی 31ویں آیت میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی، بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ کہہ کے رب کائنات نے ہمیں بتلایا، اسماء اور تھے، ہؤلاء اور تھے۔ رب کائنات نے مسمى پیش کر کے فرشتوں کے سامنے، مسمى پیش کر کے ان کے اسماء پوچھے، ان چیزوں کے اسماء پوچھے جن کے اسماء سرکار آدم علیہ السلام کو اس سے پیشتر بتلا چکا تھا۔ ملائکہ اسماء نہیں جانتے تھے، مسمى ان کے سامنے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسمى موجود ہوتا ہے، اگر کسی کو اسم کا علم نہیں تو یہ ضروری نہیں کہ اسم کو نہ جانتے ہوئے وہ مسمى کی موجودگی سے انکار کر ڈالے۔ اسم کیا ہے، مسمى کی حیثیت کیا ہے، اور اسم کس کس انداز سے مسمى کی پہچان کراتا ہے، شناخت کراتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ جل جلالہ رب العباد المنفرد، اثرہ لوجودہ في كل شيء تشهد۔ اللہ جل جلالہ رب العباد المنفرد، اثرہ لوجودہ في كل شيء تشهد۔